سب سے پہلے یہ بتائیے کہ عباس عراقچی کا جو دورہ ہے پاکستان کا، جو آج رات میں ہوگا، جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت تو ان کی آمد متوقع ہے، لیکن جو اگلے دورے ہیں جن کا جو شیڈول سامنے آیا ہے، وہ ٹائم لائن اگر دیکھیں تو اس کے پیچھے کے پھر مقاصد کیا دکھائی دیتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آصف صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں تھوڑا سا پس منظر ہے ان دو ملکوں کا، اور وہ جو JCPOA سائن ہوا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان میں 2015 میں، تو اس میں ایک لا یہ تھی کہ 98% جو ان کی ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے ایران کی، وہ رشیا موو کی گئی تھی، اور رشیا نے اس کے بدلے میں نان انریچڈ یورینیم جو ہے وہ دی تھی، اور اس کا گارنٹیر جو تھا وہ مسقط تھا. صحیح. تو یہ ٹرپ جو اب عراقچی صاحب کا یہاں پر ہوگا، اور چھوٹا وزٹ ہے، یہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، لیکن اس کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ اسلام آباد ہے، جہاں پہ وہ بات چیت کریں گے اپنے ہم منصب سے، اور اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے، اور اس بات چیت میں جو امریکہ ایران کے ساتھ جو ہونے والی بات چیت ہے اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی. اینڈ ٹاکس فار ٹاکس بیسکلی. اینڈ دین یہاں سے وہ مسقط جائیں گے، اور مسقط سے آن ورڈز جو وہ جو ہے ماسکو چلے جائیں گے. میرے خیال سے جمعے تک، اتوار تک جو ہے وہ ان کا ٹرپ ختم ہو جائے گا ماسکو والا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آئیں گے، اور پھر جب وہ اپنی لیڈرشپ کو کنسلٹ کریں گے تو پھر اس بارے میں زیادہ کلیئرٹی آئے گی کہ نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس کب اور کہاں متوقع ہے. اچھا، اسی ضمن کے اندر ایک اطلاع اور آتی ہے کہ امریکی جو وفد ہے وہ کل کے دن پاکستان آ سکتا ہے. ایک معتبر نام ہے پاکستانی صحافت کا، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے، کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. تو اگر اس وقت تک یہ خبر نہیں آئی تھی کہ عباس عراقچی جو ہے وہ پاکستان آ کے آگے مسقط اور ماسکو جائیں گے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان کی ٹویٹ تب تک قابل عمل تھی یا قابل بھروسہ تھی جب تک یہ خبر نہیں آئی کہ وہ آگے جا رہے ہیں، یا پھر ابھی بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کل آمد متوقع ہو سکتی ہے؟ آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائزڈ کہ وہ نہ آئیں. میرے خیال سے امریکی وفد کی آمد جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوگی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، وہ کل آتے ہوئے مجھے دکھائی نہیں دیتے. ہاں، آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائز، مجھے حیرانی نہیں ہوگی کہ اگر وہ پیر کو یا اتوار کو دیر سے، یا پیر کو کسی وقت جو ہیں وہ آ جائیں. اور کیونکہ جو اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت ہے وہ اس کا وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی امریکہ ایران کی آئندہ ہونے والی بات چیت کس سمت میں جائے گی. اس وقت جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، جو یہ ٹرپ جس طرح سے پلان کیا گیا ہے، میرے خیال سے اس ٹرپ کے دو بیسک پوائنٹس ہیں. پہلا یہ کہ بات چیت کس طرح سے ہوگی، کیا پوائنٹس ہوں گے. ایرانی سائڈ جو ہے ان کا بیسک ٹیک یہ رہا ہے کہ اگر ہم نے 6 پوائنٹس کے اوپر اگری کیا ہے، اور اس کے پھر سب پوائنٹس ہیں ABCD ہیں، تو اگر لیٹ سے انہوں نے 5B تک اگری کر لیا تھا، تو وہ 5C آنورڈ جو ہیں وہ دے وڈ وانٹ ٹو کنٹینیو دا نیگوسیشنز. امریکی سائڈ اور ایرانی سائڈ اسی چیز کے اوپر ایڈیمنٹ ہیں کہ جہاں سے ہم نے چھوڑا وہیں سے ہم اسی سلسلے کو وہیں سے پک اپ کریں گے. اور اسی اشنا میں پھر ہم نے نیول بلاکیڈ دیکھی. تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی نئی چیز جو آئی ہے اس پورے پیریڈ میں 2 ہفتے کے 15 دن 14 دن کے ہفتے، اس کو ہم بیٹھ کے نیگوشیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیز پہلے سے نہیں تھی، اس کا حصہ، ایجنڈے کا حصہ نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی اتنی انسسٹنس رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس نیول بلاکیڈ کو ختم کروایا جائے، تاکہ جب وہ بات چیت پر بیٹھیں تو ان کو کوئی نئی چیز کے اوپر یا نئے سرے سے بات چیت. تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بلاکیڈ کا اختتام کر دیں، ان کی فوجیں پیچھے ہٹ جائیں؟ کیونکہ دہائیوں میں ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ USS ابراہم لنکن، جارج W بش اور ان کا جو تیسرا جہاز ہے، کیا ان کے جو تیسرے جہاز کا نام ہے میرے ذہن سے، میں سمجھ رہا ہوں اسی بات کر رہے ہیں، جس میں 1500 ایئر کرافٹ موجود ہیں، اس کے علاوہ 5000 کے قریب ان کے فوجی موجود ہیں. تو یہ دہائیوں میں پہلی مرتبہ ہے کہ تینوں ایک ہی جگہ پہ لا کے کھڑے کر دیے گئے. تو جیرالڈ آر فورڈ، میں معذرت چاہتا ہوں، تو اب اگر یہ تینوں ایک جگہ پہ موجود ہیں تو ان کی موجودگی یہ تاثر دیتی ہے کہ ٹرمپ کے عزائم کچھ اور ہیں. بالکل. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ اگلے 2 دن میں یہ اعلان کر دے کہ نیول بلاکیڈ کا اختتام ہو چکا؟ میرے خیال سے نیول بلاکیڈ تو ختم نہیں ہوگی، لیکن اس میں کوئی مڈ وے جو ہے وہ ضرور نکالا جائے گا. کیا اب وہ مڈ وے یہ کہ آپ کے 5-7 جہاز گزرتے رہیں اور آپ نئے حربے سے آپ گزارتے رہیں؟ نہیں، یہ نہیں. مڈ وے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ امریکی سائڈ
یہ گارنٹی دے دے کہ اگر ایران آ کے بات چیت کرتا ہے تو ڈی فیکٹو طور کے اوپر اس کو ختم کر دیا جائے بغیر اعلان کیے اس کو. یا جو کرو جو پہلی شپ جب ہاسٹیج لی گئی تھی جو جس کو اسٹارم کیا تھا امریکی سائڈ نے, تو اس کے کرو کو ریلیز کر دیا جائے. اس میں کچھ فیملیز تھیں, جیسے ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا 12 کے قریب جو ہیں فیملیز تھیں. تو ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہے وہ ان کو ریسیپریکیٹ کر دیا جائے. کسی اس کے جواب میں وہ جو 2 جہاز ہیں انہوں نے 2 میں سے ایک جہاز تو کرٹیکل ہے میرے خیال سے, دوسرا جہاز تو UAE چلا گیا. پہلا جہاز جو تھا جو کہ چائنیز کارگو تھا بٹ ایرانی فلیگ تھا, وہ نہیں میں جو ایران نے پکڑے 2 جہاز میں, اچھا میں امریکی جہاز جو پکڑے, میرے خیال سے ایران والا از ناٹ اے بگر پرابلم. ایران یہاں پہ اس ٹائم پر ایران کے لیے اسٹریٹ آف ہارموز کا کھلنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ امریکہ کے لیے ان 2 جہازوں کا چھڑوانا. وہ اٹ ول بی بزنس ایز یوزول. آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کی ڈپینڈنسی $50 ملین پر ڈے کی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو. اگر نیول بلاکیڈ چلتی ہے تو ایران یہ پیسے جو ہے وہ تقریباً $1500 ملین جو ہے وہ مہینے کا اس کا دے آر بلیڈنگ اٹ آؤٹ. اور اگر $1500 ملین کوئی $1.5 ارب بنتے ہیں, آئی مین اٹس اے لاٹ آف منی بیسکلی دیٹ ویز کلوز ٹو $1 بلین. سو اٹس اے لاٹ آف منی. اور میرے خیال سے کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ اس کی اکنامک ڈپینڈنسی کے اوپر اس طرح سے ہٹ آئے. یہی وجہ ہے کہ ایران کی انسسٹنسی یہی رہی ہے کہ ہر حالت میں پہلے تو 4 پوائنٹس ان کے رہے کہ جی شفٹنگ گول پورٹس, کمٹمنٹس وغیرہ وغیرہ. جو 5واں پوائنٹ ان کی ایک یونیفائڈ میسیج ہم نے دیکھا ہے ٹویٹس کے ذریعے بھی, میسیجز کے ذریعے بھی, بات چیت کے ذریعے بھی, وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کسی بھی طریقے سے ہم نے نیول بلاکیڈ ختم کرنی ہے کیونکہ ہماری اکنامک ڈپینڈنسی ختم ہو رہی ہے. اب یہاں پر دوسری جو بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میری انڈرسٹینڈنگ میں ہے وہ یہ کہ کیا امریکہ نیول بلاکیڈ ختم کرے گا؟ میرے خیال سے نہیں کرے گا. امریکہ کو یہ بات ریئلائز اب ہو چکی ہے کہ نیول بلاکیڈ کرنے سے چائنیز سائٹ اور یورپین سائٹ, اگر 2 مارکیٹ سب سے زیادہ جس میں ہلچل ہوتی ہے وہ چائنیز مارکیٹس ہیں اور یورپین مارکیٹس ہیں. تو یہ اس پورے معاملے کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے, پریشر بلاک بلڈ کرنے کے لیے. میرا ایک سوال ہے, اگر ہلچل یہاں پہ ہوتی ہے تو مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں جن کے لیے پورا راستہ یہ ہے, جن کے لیے تو آئل کی ترسیل کا تمام راستہ یہ ہے, تو ان کی جو اس وقت بربادی ہو رہی ہے کہ ان کی اسٹاک ایکسچینج ہیلی پڑی ہیں, وہاں پہ سیاحت سب سے ڈوبی پڑی ہے, ان کی جو نئی سفارتی لائن ہے وہ ابھی مخمصے کا شکار ہے, معلوم ہی نہیں ہے کس طرف کو جانا ہے, تو ان کا پریشر نہیں ہے بیچ میں؟ میرے خیال سے نہیں ہے ان کا پریشر. میرے خیال سے کیونکہ وہاں پر بلاکس ڈیوائیڈڈ ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, بغیر کسی ملک کا نام لیے. کچھ ممالک جو ہیں وہ ہیویلی اینٹی ایران ہیں, کچھ ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ ریشنالٹی انہوں نے ایکسرسائز کی ہے. قطر اس میں سر فہرست ہے, سعودی عرب اس میں سر فہرست ہے, بلکہ یہ پورا پروسیس جو پاکستان کر رہا ہے میرے خیال سے اس کی ابتدا بھی سعودی عرب سے ہی ہوئی تھی, جب 12-13 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ جدہ گئے تھے اور ان کی سعودی جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو کانٹری ٹو رپورٹاج میرے خیال, کیونکہ اور ان گلف ممالک کے پاس آلٹرنیٹ روٹس اویلیبل ہیں. ریڈ سی کا روٹ تھوڑا لمبا روٹ ہے, لیکن ایران کا جو اور ریڈ سی کے اوپر ٹیرف بھی ہے ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ. سو ایران کا جو ٹیک ہے کہ جی اگر آپ کنونشن آف لا آف سیز یا UN کلاسز کی آپ بات کرتے ہیں, اگر اس کے انڈر باقی اسٹیٹس کو آپ الاؤ کرتے ہیں ٹول کلیکٹ کرنا, تو ہمیں کیوں نہیں کلیکٹ کرنے دیں گے آپ. اینڈ آئی تھنک اگین اٹ از اونلی اے میٹر آف ڈیٹیل. یہ تو بات جب بیٹھیں گے تو پھر بات ہوگی, لیکن ابھی تو بیٹھ ہی نہیں پا رہے. بیٹھیں گے تو پھر بات ہوگی. اب سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جب بھی بیٹھیں, میرے خیال سے اگلے ہفتے کے اوائل میں جو ہیں وہ ضرور بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے پھر بات چیت کا سلسلہ دوبارہ رزم ہو جائے گا. اچھا ایک چیز بتائیے کہ چائنا نے ایک ایڈوائزری جاری کی اپنے تمام شہریوں کے لیے جو ایران کے اندر موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ جس حد تک ممکن ہو سکے وہاں سے انخلا ممکن بنا لیں. اب اس کو حفظ ماتقدم سمجھیں اقدام اٹھایا گیا, کیا کوئی کنٹری اس طرح کا اقدام صرف ایسے ہی اٹھا لیتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کہے کہ وہاں سے نکل آئیں, یا پھر یہ سمجھیں کہ انفارمیشن بیسڈ یہ خبر تھی جس کی بنیاد کے اوپر کہا گیا, سفارتی اشارے تھے, سیٹلائٹ امیجز تھی, کیا چیز تھی جس کی بنیاد پہ وہ ایڈوائزری جاری ہوئی؟ میرے خیال سے اٹس اے مکس آف ایوری تھنگ, سیٹلائٹ امیجز اور انٹیلیجنس اسیسمنٹس اور پبلک اسٹیٹمنٹس اور پھر ان کی ڈپلومیٹک اسیسمنٹس. یہ چاروں چیزیں میرے خیال سے اس کے مکس کی وجہ سے کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ اس کے نیشنلز جو ہیں وہ ایٹ رسک آئیں. کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا, چاہے وہ پاکستان کیوں نہ ہو. پاکستان نے بھی ایک ایڈوائزری پہلے ایشو کی تھی
چائنیز آپ نے بات کی، یو ایس نے ایشو کی ہے بڑی ریسنٹلی. بیروت کے لیے نہیں یو ایس نے ایران کے لیے بھی کی ہے کہ جو ڈیول نیشنلز ہیں جو کہ ایران میں موجود ہیں وہ پاکستان، افغانستان اور عراق کے بارڈر کے قریب کے بجائے جو رائٹ، کیونکہ ابھی راؤٹس کھل چکے ہیں، ایئر فلائٹس کھل چکی ہیں، تو آپ وہاں سے نکل آئیں. یہ تو یو ایس کی بھی ایڈوائزری ایشوڈ ہے. میرے خیال سے کوئی یہ ایک پریکاشنری میجر ہے، کیونکہ جس طرح کی رپورٹنگ ہوئی تھی بیک اینڈ فورتھ جو ہوئی ہے، جس پہلے یہ ہوئی کہ 3 سے 5 دن کا، پہلے کہا کہ انڈیفینٹ سیز فائر ہے، پھر یو ایس میڈیا میں رپورٹنگ ہوئی کہ 3 سے 5 دن کا سیز فائر ہے، پھر وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن نے کہا کہ نہیں جی انڈیفینٹ سیز فائر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس پریزیڈنٹ از اے ویری ایراٹک فگر. ان کے بارے میں وہ پریڈکٹیبلٹی فیکٹر ان کے پاس نہیں ہے. وہ یا تو آپ ان کی سائڈ پہ ہیں یا آپ ان کی غلط سائڈ پہ ہیں، رائٹ سائڈ پہ ہیں، یا پہ اور ادھر یور آن ہز رائٹ سائڈ اور دا رانگ سائڈ. اس میں آپ کی دیر از نو گرے ایریا. تو میرے خیال سے اس تناظر میں کہ جب سیز فائر کی اتنی انسرٹینٹی ہے اور ایٹ دا سیم پوائنٹ تھنگز آر ناٹ موونگ، ڈسکشنز آر ناٹ موونگ، ایٹ لیسٹ ناٹ پبلکلی، تو کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ جی اس کے نیشنلز ایٹ رسک ہوں. اور میری آئی ڈونٹ سی اینی ارریگولیرٹی اس پوری ایڈوائزری کے اندر.